نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو چند ابتدائی باتیں بتائی تھیں کہ عربی زبان بولنے اور لکھنے میں وہ مددگار ہوتی ہیں۔ کون سے علوم ہیں جو عربی زبان لکھنے اور بولنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 1 بتایا تھا علم الصرف، نمبر 2 بتایا تھا علم النحو۔ علم الصرف کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل کے بارے میں، ٹھیک ہے، آپ ویڈیو کو دیکھیں سنیں۔ تو فعل ماضی کے متعلق آج کچھ اس ٹاپک پہ میں نے ویڈیو بنانی ہے۔ فعل ماضی کہتے کسے ہیں، پہلے آپ یہ سمجھیں۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ مثلا ضربا، ضربا اس کا ترجمہ ہے اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مرد نے مارا، گزشتہ زمانے میں مارا۔ یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، کیونکہ یہ گزرا ہوا زمانہ بتا رہا ہے۔ تو ضربا یہ ایک لفظ ہے عربی زبان میں، صیغہ بھی کہتے ہیں اسے، تو صیغہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے لفظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ضربا یہ فعل ماضی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 الفاظ ہوتے ہیں فعل ماضی کو بنانے کے لیے۔ عربی زبان میں 14 الفاظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں فعل ماضی بنانے کے لیے 14 صیغے مستعمل ہیں، ٹھیک ہے، میں نے لکھ بھی دیا ادھر۔ عربی زبان میں فعل ماضی بنانے کے لیے 14 صیغے مستعمل ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 واحد مذکر غائب، یعنی ایک مرد جو غائب ہے، حاضر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کس طرح بنائیں گے؟ یعنی ایک ایسا مرد ہے جو موجود نہیں ہے محفل میں اور وہ غائب ہے، اس نے فعل کیا ہے، تو اس کے فعل کو کس طرح بتائیں گے؟ کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں؟ تو میں اس کو مثال اس کی پہچان بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ واحد مذکر غائب کی اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا آخری حرف مفتوح ہوتا ہے۔ فعل ماضی میں واحد مذکر غائب کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، اس کا آخری حرف مفتوح ہوتا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے واحد مذکر غائب کی فعل ماضی میں۔ مثلا ضربا، ضربا اس کا ترجمہ وہی ہے، اس لیے میں نے نہیں لکھا، بتا بھی دیتا ہوں۔ اس ایک مرد نے مارا، ٹھیک ہے، ضربا۔ یہ دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے، اس کا آخری حرف مفتوح ہوتا ہے، تو دیکھ لیں با یہاں پر آخری حرف ہے اور یہ مفتوح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ لگا ہمیں یہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، یعنی ایک ایسے مرد ہیں جو موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، ان کے فعل کو بتانے کے لیے، ان کے فعل پر دلالت کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ ابھی ادھر ضربا ہم نے دیکھا، ابھی اس کو نہیں دیکھیں، ٹھیک ہے، مثلاً کو نہیں دیکھیں ابھی۔ ضربا آپ نے دیکھا، ضربا میں یہ جو آخری حرف ہے با، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی الف لکھ دیں، الف کا اضافہ کر دیں گے تو یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا فعل ماضی میں، ٹھیک ہے۔ مثلاً ضربا، ضربا اس کا ترجمہ ہے ان دو مردوں نے مارا، ان دو مردوں نے مارا، ٹھیک ہے۔ تیسرا صیغہ، تیسرا لفظ جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یعنی 2 سے زائد ایسے مرد ہیں جو غائب ہیں، ان کے فعل کو بتانے کے لیے کون سا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کو بنانے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ ادھر ضربا ہے، با ہے آخر میں، با کے ساتھ ہی آپ واو کا اضافہ کر دیں۔ یہ الف ایسی لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ با کے ساتھ واو کا اضافہ کر دیں تو یہ ہمارا صیغہ بن جائے گا فعل ماضی میں جمع مذکر غائب کا۔ تو یہ جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، فعل ماضی میں۔